ناظرین، تفریح کے اور انٹرٹینمنٹ کے ذرائع تو بہت بڑھ گئے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ وجہ شاید یہ ہے کہ دکھ دینے والے تو بہت ہیں، لیکن سکھ بانٹنے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ اس لیے آج میں ایسی ہستیوں کے پاس حاضر ہوا ہوں جن کی ساری زندگی سکھ بانٹنے میں اور لوگوں کو خوشیاں دینے میں گزر گئی۔ پاکستان نے الحمدللہ بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، 8ویں قوت پاکستان بن گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے والے پاکستانی تو بہت ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو عالمی سطح پہ پاکستان کی نیک نامی کا باعث بنے۔ اور آج میں جن ہستیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ وہی ہے جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کے سافٹ امیج کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، اور نہ صرف آج بنے بلکہ انشاءاللہ صدیوں تک ان کا فن پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہی لوگ ہیں جو ہمارا فخر ہے۔ بدقسمتی سے شاید ہم ان کو اپنی سماج میں، اپنے میڈیا میں وہ مقام نہیں دے سکے یا ان کی وہ صلہ نہیں دے سکے جس کے وہ مستحق تھے، لیکن یہ بھی ان کا کمال ہے کہ وہ نہ صرف انہوں نے اپنی زندگیاں اس فن کے لیے قربان کر دی ہیں، بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کو بھی وہ فن منتقل کر رہے ہیں تاکہ ان کے فیض کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ جو ایک محدود سا طبقہ ہے جو پاکستان کی نیک نامی کا باعث بنا ہے، ان کے سرخیل جانے جاتے ہیں استاد غلام علی خان صاحب۔ تو آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں استاد غلام علی خان صاحب، اور اس فن میں ان کے جانشین اور ان کے صاحبزادے جناب عامر غلام علی خان صاحب، اور ہم تو ان کو بھی بہرحال استاد مانتے ہیں۔ خان صاحب، ایک تو بہت شکریہ جی، اور میں پروگرام تو بہت کرتے ہیں جی 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 عالمی سطح کے لیڈروں کے ساتھ بھی، لیکن یقین جانیے جتنی خوشی آپ کے ساتھ بیٹھ کے مل رہی ہے، کیونکہ ہمارے بھی بہت سارے دکھ کو سکھ میں بدلنے کا آپ ذریعہ بنے ہیں، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو سنتے رہیں، آپ سے محظوظ ہوتے رہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آج آپ زندگی کے 70-80 سالوں کے آپ قریب جا رہے ہیں، اور یہ آپ کی ہمت اور محنت ہے، الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح جوان رکھے۔ مہربانی۔ جب پورے اپنی اس خدمت کا انالیسس کرتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں؟ فخر زیادہ ہے؟ کچھ پچھتاوا تو نہیں ہے؟ پچھتاوا تو نہیں ہے، فخر زیادہ ہے، بلکہ لوگوں کی دعائیں بھی زیادہ ہیں بہت میرے ساتھ۔ تو اس لیے میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی میرے سے اللہ نے کروایا، اللہ ہی کرواتا ہے سب کچھ، تو خدا خود تو نہیں کر سکتا آدمی، مالک اوپر والا کروانے والا ہے۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں، پاکستان سے باہر بھی، پاکستان میں بھی، 60 سال میرا کیریئر ہے گانے بجانے کا، اور ریڈیو سے میں بچپن سے شروع ہوا تھا، تو وہاں سے سلسلہ چلتا رہا۔ مجھے سب سے زیادہ یہ خوشی ہے کہ میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں پہ جب بینر لگا ہوتا ہے باہر پاکستان کا نامور یا گلوکار یا پاکستان کے غلام علی، تو مجھے اس بات میں بہت فخر ہوتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑی تقویت ملتی ہے۔ ٹھیک جی۔ اچھا، اپنی جانشینی کے لیے جی اس بیٹے کا انتخاب کیوں کیا؟ ہاں، یہ بیٹا ماشاءاللہ اس بات کو سمجھتا ہے جو میں نے کچھ کیا ہے، تو اس سے بڑا بھی بیٹا ہے، وہ بھی سمجھتا، وہ اس کی ذرا آپ دعا کریں وہ بھی ٹھیک ہو، وہ ذرا تھوڑا بھی ٹھیک نہیں رہتی، تو اس کا نام نظر عباس علی ہے، تو وہ بھی بہت سر میں ہے ماشاءاللہ، اور یہ بھی، اس کو تو پہلے میرے قابو نہیں آتا تھا، تو میں پھر اس کو قابو کیا۔ اچھا ہاں جی، اس کا کچھ اور فلمی انداز بھی تھا، لیکن میں نے کہا بیٹا وہ بھی کرو، لیکن اپنا وہ بھی کام کرو جس سے لوگوں کو بہت ذہنوں کو تقویت ملتی ہے۔ یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ
جن کا نہ سر قابو میں آتا ہے نہ تال قابو میں آتا ہے، لیکن وہ گانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ساتھ کچھ یہ ماڈرن چیزیں ملا کے مشہور بھی ہو جاتے ہیں. تو پاکستان جیسا ملک جہاں آپ جیسے اساتذہ موجود ہے سکھانے کے لیے، تو وہاں آپ لوگوں سے استفادے کی بجائے یہ ٹرینڈ کیوں بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو سر اور تال کو قابو نہیں کر سکتے وہ کیونکہ اس میں ٹائم بہت دینا پڑتا ہے اور خدمت بہت کرنی پڑتی ہے. میں اپنی بات بتاؤں، میں 10-12 سال اپنی نیند سویا ہوا نہیں ہوں. میں استادوں کے پاس تھا. استاد بڑے غلام علی خان صاحب، ان کے چھوٹے بھائیوں کے پاس. بڑے غلام علی خان صاحب تو انڈیا چلے گئے تھے بہت سال پہلے، تو پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے، تینوں بھائی، ان کے پاس میں رہا ہوں. تو 12 سال میں اپنی مرضی سے نیند نہیں سویا. ٹھیک. آپ کو ہم چھوٹے خان صاحب پکار سکتے ہیں یا چھوٹے استاد پکار سکتے ہیں؟ نہیں، آپ مجھے میرے نام سے پکاریں، کیونکہ جب ابا بیٹھے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب ایسی ہستی ہوتی ہیں، میں تو ان کو دیکھنے والا ہوں خان صاحبوں کو، لیکن آپ کا پیار ہے، آپ اگر جو بھی کہیں. اچھا چلو ہم آپ کو چھوٹے استاد کہیں گے، آپ کیجیے. تو یہ بتائیے کہ الحمدللہ والد صاحب نے آپ کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بیرون ملک پڑھایا بھی. جی الحمدللہ. اس وقت دنیا کی چکا چوند اتنی ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے ماضی میں ہمارے میوزک کے بارے میں ایک مخصوص تصور بھی تھا. جی بالکل. آپ نے اتنا پڑھنے کے باوجود اس میدان میں آنے کا والد صاحب کی وجہ سے یا خود شوق تھا، اس میدان کا چناؤ کیوں؟ جی شوق تو بچپن سے ہی تھا، لیکن جیسے ایز اے پروفیشنلی اس کو کرنا، جیسے ابا نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی صاحب بہت زیادہ ان کے ساتھ ٹریول کرتے تھے، تو ٹرین بھی کر رہے تھے ابا ان کو ساتھ ساتھ. تو میں تھوڑا سا پڑھائی میں، ابا نے مجھے کہا بچپن میں تو ذرا تیز ہے تو اس چیز کو دھیان میں رکھو تاکہ پھر کہیں جا کے بزنس کرو یا وٹ ایور کچھ بھی کرو. تو لیکن اس کو میں اللہ کی مرضی سمجھوں گا سلیم بھائی، کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. کچھ جیسے ابا نے بتایا میرے بھائی صاحب کی صحت بھی تھوڑی بگڑ گئی، تو ان سب چیزوں کے باوجود میرے دماغ میں ایک موٹو تھا جو ابھی بھی ہے، میرے آگے میرے بچوں تک بھی رہے گا اور میں جب تک میں ہوں رہوں گا، کہ میرے ابا نے جتنا کام کیا، جتنی خدمت کی میوزک کی اور لوگوں کو سکون پہنچانے کی، تو ان کا نام جو ہے نا جب تک ہمیں، ہمارا یہی مشن رہنا چاہیے کہ ان کا نام ہم جو ہے نا بڑھاتے رہیں. اچھا، میوزک کو اپنے والد صاحب کی طرح خالص رکھنا چاہیں گے یا کہ اس میں یہ جو ماڈرن انسٹرومنٹ ہے جی ان کی آپ ساتھ کچھ نہ کچھ ملانا چاہیں گے؟ چاشنی اگر آپ میرا پرسنلی میری رائے پوچھیں تو جیسا ہارمونیم اور ایک طبلے میں اور ایک گانے والے کو سن کے جو سکون ملتا ہے نا، وہ ماڈرن انسٹرومنٹس میں نہیں ملتا. یہ بہت حقیقت بات میں اپنے دل سے بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن سننے والوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کہ سننے والے ایسے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، یا وہ دور چل رہا ہے، یا وہ ٹائم ہے کہ آپ اگر سمپل میوزک یا پیور میوزک ان کو سنانا چاہتے ہیں تو وہ سنیں گے. ایسی کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمیں جو ساؤنڈنگ چل رہی ہے آج کل کے دور میں یا جو انسٹرومنٹیشن چل رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کو ڈالنا پڑتا ہے اپنے میوزک میں. ٹھیک. اچھا استاد، جو کہتے ہیں جتنا آپ لوگ اپنا فیض بانٹنے میں سخی ہیں، کوئی آپ سرحدوں کا بھی خیال نہیں رکھتے، پوری دنیا تک آپ لوگوں کے فن کا فیض جا رہا ہے. جی. تو کہتے ہیں اتنا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ علم بانٹنے میں اتنے آپ لوگ بخیل ہیں اور اپنے خاندان سے اور فیملی سے اور اپنی اولاد سے آگے کسی کو منتقل نہیں کر رہے. یہ الزام درست ہے؟ ہاں نہیں، یہ سب کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ میرے لیے درست نہیں ہے. میں تو جب بھی کسی نے، کہیں میرے شاگرد بھی ہیں کافی، جب بھی جو بھی کسی نے پوچھا ہے تو میں اس کو بتایا ہے، تاکہ کیونکہ کام آگے بڑھنا چاہیے. کام کی عزت یہی ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہیے اس کو. ہاں جی، میں نے کبھی بخیل نہیں اس میں وہ نہیں کیا. تو یہ کیوں زیادہ تر چیزیں یہ پٹیالہ خاندان تک جو ہے گھرانے تک محدود رہ جاتی ہیں؟ اور نہیں، وہ نہیں رہنی چاہیے، آگے بڑھنی چاہیے. لیکن اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے نا لینے والے کی بھی. لینے والا جو ہے اس کی کاوش کتنی سی ہے. اچھا، کوشش بھی تو کرنا چاہیے نا. ایک تو یہ ظاہری بات ہے کہ آپ کی اولاد کی تو یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ان کو اتنا آپ لوگوں کا ساتھ میسر ہوتا ہے کہ آپ سے استفادہ کر سکے. ایک طرف ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی مصروفیت، ٹریولنگ، ہر وقت آپ لوگوں کے سننے کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، تو شاید لوگوں کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ کی اتنی کمپنی
وہ کر سکے. تو آپ لوگ اس میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے کہ باقاعدہ کوئی اکیڈمی بنا لیتے, کوئی اسکول بنا لیتے, جی اور تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے پورا ایک سر وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں, ہر بندہ بنانا چاہتا ہے, لیکن میری بھی کوشش یہی رہی ہے, لیکن گورنمنٹ سطح پہ بھی ہونا چاہیے تھا اس کا, ان کو بھی پش کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کام ملکی سطح پہ آتا ہے. تو جی, جیسے خان صاحب کے کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی آپ انسٹیٹیوٹ یا کوئی بھی اکیڈمی یا کوئی اسکول رن کرتے ہیں, کوئی ادارہ رن کرتے ہیں, تو اس میں گورنمنٹ کی جو کولیبریشن ہے نا وہ ہونی چاہیے, تاکہ ان کی بھی سپورٹ رہے ہمیں. ہم انڈیویجولی اتنے بڑے اسکیل پہ ہم لوگ اس چیز کو, فار ایگزامپل اگر 10,000 اسٹوڈنٹ ہے تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. تو کسی حکومت نے اس میں دلچسپی نہیں دی, آج تک تو سر اس انیشیٹو نہیں لیا. ہاں, اگر موجودہ حکومت لے لیں تو ہم اور وہ حاضر اکیڈمی ہے, تو آپ لوگ حاضر ہیں ہم بالکل اپنی خدمات دینے کے لیے حاضر ہیں, اپنے پاکستان کے لیے, اپنے اس کی ترقی کے لیے, اس کے ٹیلنٹ کے لیے. میرے ابا بھی موجود ہیں, میں بھی موجود ہوں. مجھے آپ جہاں ہماری گورنمنٹ, جہاں ہمارے سرپرست ہمیں آواز دیں گے, ہم ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا استاد, ایک لمحے کے لیے خدا نخواستہ آپ بھول جائیں کہ یہ آپ کے بیٹے نہ ہوتے. ظاہری بات ہے, بیٹے کے ساتھ اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے. آپ اگر یعنی عمر کے نام سے ہم غلام علی کو ایک لمحے کے لیے ہٹا دیتے ہیں, تو فن کے لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا صحیح شاگرد اور جانشین ہے؟ ہاں بالکل انشاءاللہ, کیونکہ جو اس میں ابھی بھی, اس میں مجھے ابھی تک بھی محنت کرنی پڑتی ہے, اور یہ کام ایسا ہے, اور اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ جتنا اس میں اندر ڈوبیں گے, جتنا اس کے اندر جائیں گے, اس کی تلاش کریں گے, اتنا ہی اچھا رہے گا. دکان میں جتنا زیادہ مال ڈالو اتنا ہی زیادہ آرام رہے گا. اچھا عمر, ظاہری بات ہے کہ الحمدللہ شکل و صورت, گفتگو, ہر لحاظ سے آپ بڑے استاد کے وہ کافی اور جانشین لگتے ہیں, لیکن یہ کہ گاتے ہوئے آپ کتنے جانشین. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا گنگنا دے کچھ غزل. ایک اس کی آپ نے تو اپنے 2 البم کے نام بھی ان کے مشہور اس سے رکھے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ چھپ کے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے. سیکھنے سے زیادہ بلیو اس بات پہ کرتا ہوں کہ ان کی کمپنی, ان کا ساتھ, اور دل سے بتا رہا ہوں اپنی آڈینس کو, آپ کو سب سے, میرے دل کی باتیں جو ہوتی ہیں میں اکثر کم شیئر کرتا ہوں. ان کے جب سے پاؤں کو ہاتھ لگانے کا شعور آیا نا, تو سر بھی تھوڑا تھوڑا گلے میں آ گیا. میرا ماننا یہ ہے بیسیکلی. بس اللہ آپ کو ہر لحاظ سے ان کا حقیقی جانشین ثابت کرے. ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو اور بھی گفتگو کرنی ہے استاد غلام علی خان صاحب سے اور ہمارے چھوٹے استاد عامر غلام علی خان صاحب سے. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے شہنشاہ غزل اور پاکستان کے فخر استاد غلام علی خان صاحب اور استاد عامر غلام علی خان صاحب. آپ نے جی فلموں کے لیے بھی بہت گایا, اسی طرح کے البم بھی کی غزل مناسب گایا, جو جی چاہا وہ گایا. کتنے آپ نے اندازاً فلموں کے لیے؟ فلموں کے لیے کوئی زیادہ نہیں ہے, 20 25 30 گانے ہوں گے, لیکن سارے ہٹ ہوئے, اللہ کا شکر ہے. اس میں غزل کو زیادہ آگے رکھا. اچھا, پھر یہ کہ آپ کو خود زیادہ مزہ کہاں پہ آیا؟ جو میں نے عرض کیا ابھی, غزل گانے میں آیا زیادہ, کیونکہ اس میں پوئٹری ہوتی ہے, اس میں پوئٹری کی فیلنگ ہوتی ہے. اگر غالب نے لکھا ہے کہ آہ کو چاہیے ایک اثر ہونے تک, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, تو ان چیزوں کو لے کے ہم نے یہ سیکھا ریڈیو پاکستان سے, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں, شاعروں سے. ناصر کاظمی صاحب مجھے بہت پیار کرتے تھے, صوفی غلام تبسم صاحب بہت پیار کرتے تھے. پھر بڑے بڑے شاعروں کی غزلیں وہاں گائیں, تو بڑا مشکل کلام بھی گایا. تو اس میں یہ فائدہ ہوا کہ لفظ کی تہذیب آ گئی, کہ لفظ کی عزت کیا ہے گانے میں. ٹھیک. قدیم و جدید بہت سارے شعراء کے شاعری کو آپ نے گایا, تقریباً گایا. خود آپ سب سے زیادہ کس شاعر کو لائک کرتے ہیں؟ ناصر کاظمی صاحب, محسن نقوی صاحب. اچھا, ناصر قاضی اور محسن نقوی صاحب, اور پرانے اساتذہ میں داغ دہلوی صاحب اور میر حسن میر, خواجہ میر درد اور امیر منائی اور غالب, داغ, یہ سب لوگ, سب بہت سارے گائے ہیں.
پاکستان اور انڈیا کے لوگ تو زیادہ جی ہاں، استاد غلام علی خان کو سنتے تھے، خود استاد غلام علی خان زیادہ کس کو سنتے رہے؟ جن کا میں نے نام لیا سب سے زیادہ میں نے ان کو سنا، استاد برکت علی خان صاحب مرحوم، جو استاد بڑے غلام علی خان صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ بھی غزل بہت کمال کی گاتے تھے، کیونکہ کلاسیکل سنگر تھے وہ بھی، لیکن جو کلاسیکل سنگنگ سیکھنا پڑتی ہے کہ اگر کلاسیکل سنگنگ سیکھے آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان میں مثلا جس طرح مہدی حسن صاحب مرحوم، ان کے ساتھ آپ نے مشترکہ کنسرٹس بھی کیے، بہت زیادہ ٹریول بھی کیا، تو زیادہ خود آپ کس کے ساتھ مشترکہ گاتے ہوئے یا اس کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے یا کنسرٹس کرتے ہوئے زیادہ لطف؟ مہدی حسن صاحب تو تھے ہی، ان کے علاوہ کس؟ ان کے علاوہ فریدہ خانم صاحبہ کے ساتھ بہت اچھا لگا، کافی اسٹیجوں پہ کراچی وغیرہ یا لاہور ریڈیو پاکستان کے کانفرنس میوزک کانفرنس میں اس میں بھی گایا تو کافی مزہ آیا۔ اقبال بانو صاحبہ وہ بھی بہت اچھا گاتی تھی، ان لوگوں کے ساتھ گانے میں بڑا مزہ آیا۔ یہ مجھے میرے سے سینئر تھے اور مجھے بہت پیار کرتے تھے سب لوگ۔ جب سے پاکستان بنا ہے اور تقسیم ہند ہوا ہے، جی آپ جیسی چند ہستیاں ہیں جی جی جن پہ بارڈر کے دونوں طرف اتفاق ہے، جن کے استاد ہونے پہ اتفاق بھی ہے، جی 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 جن سے محبت کی جاتی ہے، آپ خود کیا فیل کرتے ہیں؟ آپ کو زیادہ محبتیں پاکستان سے ملی ہیں یا انڈیا سے ملی ہیں؟ محبتیں تو پہلے تو سب سے زیادہ یہاں ملی پاکستان میں، یہاں پہ پہلے میں نے مجھے غزل سنگر بنایا غلام علی، میرا غلام علی کا نام انہوں نے بڑھایا، یہیں سے میں مشہور ہوا، تو پھر اس کے بعد انڈیا میں بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ وہ ایک مرتبہ کیا ہوا تھا، غالباً 2015 میں تھا 14 میں، کہ آپ انڈیا میں تھے، وہ شیو سینا نے کچھ ایشو بنا دیا، 15 میں تھا، کو پتہ نہیں وہ کیوں بنا، کیونکہ حالانکہ مجھے پھر اس کے بعد میں دلی پہنچا، پھر میں آگے نہیں گیا، بامبے تھا وہ فنکشن، تو مجھے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ آئیں، ہم ذمہ دار ہیں، میں نے کہا جی میں اس ماحول میں نہیں آتا۔ اچھا، ہاں جی، یعنی ممبئی میں انہوں نے ایشو بنا دیا تو آپ کو چیف منسٹر نے بالکل دعوت دی؟ جی جی، اچھا، نہیں ان کی دلی کی طرف سے پھر آپ کو دعوت نہیں ملی؟ ہاں جی ملی بالکل ملی۔ اچھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں وہاں نہیں جا سکتا۔ جی اس کے بعد تھوڑا سا میں ایڈ آن کرتا چلوں کہ وہ جب واقعہ ہوا تو اس کے بعد ابا کو انہوں نے بلایا، تو ابا نے کہا میں ایسے ماحول میں نہیں آؤں گا، جب تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہوئی ہے، تھوڑا ڈسٹربنس ہے، تو آرٹسٹ ایک ڈسٹربنس میں کیسے گائے گا؟ ویسے تو جتنی بھی تخلیق ہوتی ہے انسان کی وہ سب بچوں کی مانند ہوتی ہے اور اس میں اچھا برا نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنی غزلوں میں خود زیادہ آپ کو کون سا پسند ہے؟ میں نے بہت ساری غزلیں گائیں، مجھے یہ بڑی غزل پسند تھی، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، اور چپ کے رات دن صبح آنا یاد ہے، یہ مولانا حسرت موہانی صاحب، میں وہاں بھی گیا ہوں موہان میں، موہان شہر گاؤں کا نام ہے، حسرت موہانی وہاں کے تھے، تو وہ گائیں مجھے بہت پسند ہے۔ پھر ناصر کاظمی صاحب کی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے، اور اپنا دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا، فراز صاحب کی، یہ سارے مجھے پہلے تو یہ ہے کہ شاعر کی بات ہے، غزل اچھی ہونی چاہیے وہ کسی شاعر کی، لیکن یہ جن شاعروں کا میں نے نام لیا ہے میں نے، یہ تو مستند لوگ ہیں۔ دکھوں کے اس دور میں ہمارے ساتھ ہیں سکھ بانٹنے والے استاد غلام علی خان صاحب اور ان کے صاحبزادے عامر غلام علی خان صاحب۔ یہ بتائیے کہ آپ جب اس میدان میں متعارف ہوئے تو پاکستان میں اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اس وقت ایوب خان صاحب، ایوب خان صاحب کی۔ یہ ایوب خان صاحب سے لے کے عمران خان صاحب تک، ہاں 55 میں مجھے انہوں نے بلایا تھا، ہاں ایوب خان سے لے کے عمران خان تک، جی ہاں جی، ان سب میں آپ نے فن کا زیادہ قدردان کس کو پایا؟ صدر ایوب صاحب بہت قدردان تھے، اچھا، اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب بھی بہت، اور وہ اپنا وہ بہت زیادہ سمجھتے تھے، جو صدر جن کا میرا ضیاء الحق صاحب، انہوں نے، میں ایک دفعہ گا رہا تھا تو ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، یا یہ صوفی کلام ہے حالانکہ، تو ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے، تو مجھے کہنے لگے
بہت اچھا درباری میں گا رہے ہو، درباری راگ میں، اس کی دھن درباری راگ میں بنی ہوئی ہے، تو اتنا وہ سمجھتے ماشاء اللہ، اور بہت انہیں اچھا لگا۔ پھر مشرف صاحب نے مجھے بہت یہاں پہ گورنر ہاؤس میں بلا کے پوری لسٹ بنائی ہوئی تھی میری غزلوں کی پہلے سے ہی، اچھا، تو پھر کافی غزلیں سنی انہوں نے مجھ سے۔ وہ ایک ویڈیو میں جس میں وہ غالباً حامد علی خان صاحب کے ساتھ گنگنا بھی رہے، تو آپ کے ساتھ بھی ساتھ گنگنائے تھے وہ کہ نہیں؟ وہاں پہ یہ پنڈی کی بات، اسلام آباد کی بات ہے، ان کے صدر ہاؤس میں جو ان کا گھر تھا اس میں بلا کے سنا۔ تو آپ نے کیا محسوس کیا ان کے کمانڈ کے بارے میں کہ سر تال برابر تھا نسبتاً مشرف صاحب نے؟ تقریباً سمجھتے تھے۔ اچھا، اور یہ ہمارے جو سیاسی رہنما مختلف گزرے ہیں، ہاں جی، ان میں آپ نے کس کو اپنے فن کا زیادہ قدردان پایا؟ یعنی ظاہری بات ہے آپ کو تو سب نے سنا ہے، سب کے ساتھ تعلق تھا۔ بالکل، قدردان تو یہ اندر سے ہوتے ہی ہیں، لیکن ٹائم نہیں ملتا ان کو قدردانی وہ ایک تو ماضی کا دور اچھا تھا کہ بھائی جب تک خود نہ بلائے یا ان کے پاس خود نہ جائیں، اب تو اور ایک شعر ہے نا، اور ایک شعر ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ واہ، تو اب وہ تو انٹرنیٹ پہ لوگ کہتے ہیں پیار کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ انمول کر دیتے ہیں آرٹسٹ کو، تو وہ اب موبائل سے پیار کر لیتے ہیں آپ کی بجائے، اور موبائل ان کو جو ہے پورا آپ کی ہسٹری نکال کے جو مرضی ہوتی ہے وہ سن لیتے ہیں۔ بس یہ ہر میڈیا والوں کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ آرٹسٹ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، تو حالات آ گئے، اس نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ مروت کو کم کر دیا۔ یہ جو اس وقت آپ نے تو وہ کہا تھا نا کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، بعض اوقات اس وقت میوزک کے نام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہنگامہ برپا ہوتا ہے سٹیج پہ، اور اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے، نہ شاعری کا کچھ پتہ چلتا ہے، نہ اس میں سر تال برابر ہوتی ہے، کہیں انگریزی اردو مکس ہوتا ہے۔ میں اپنی دانش میں اس کو میوزک کی بے حرمتی یا اب ہم جیسے اس فن سے نابلد، ہم تو صرف قدردان ہیں، ہم تو اس کے رموز کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ لوگوں کے دل پہ کیا گزرتا ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ کو اگر اتنی ہوتی ہے تو ہمیں کتنی ہوتی ہوگی؟ بس یہی اس کا جواب ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اچھا جی عامر، اب تو محاذ آپ نے سنبھالنا ہے، کیونکہ نئی نسل یہ سب کچھ کر رہی ہے اور نئی نسل کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے۔ کوشش کر رہا ہوں مقابلہ کرنے کی۔ اس کا آپ کیا کریں گے؟ اس میں یہ کر رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں اور کروں گا کہ جو ہمارا پیور میوزک ہے، جو میرے والد صاحب نے بنایا ہوا ہے، کمپوز کیا ہوا ہے، یا کسی اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بنایا ہوا ہے، جس میں مہدی حسن خان صاحب ہیں، نصرت فتح علی خان صاحب ہیں، فریدہ خانم جی ہیں، میڈم نور جہاں ہیں، ان کے جو گائے ہوئے گانے ہیں نا، ان کو ہم نئی انسٹرومنٹیشنز کے ساتھ پیش کریں گے، اور میں آلریڈی یہ کر رہا ہوں تاکہ اس چیز کو یہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو دل میں ایک لہر سنائی، تو وہ لہر چلتی رہے، وہ لہر آتی رہے، وہ لہر نئے انداز میں آئے، پرانے انداز میں آئے، رہے گی استاد غلام علی خان صاحب کی لہر۔ تو اس کام میں آلریڈی یہی کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے عید الفطر پہ اپنا ایک سنگل ریلیز کیا ہے خان صاحب جی کی گائی، جس کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ بیسیکلی وہ ایک جو ہے صوفی کلام ہے کہ ہنگامہ ہے کہ برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے۔ بیسیکلی اس کا ایک کنیکشن اور ہے، لوگ نارملی اس کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں، تو میں نے ابھی عید پہ اس کو گایا ہے، کیونکہ میں جہاں تک بے حرمتی کی بات آتی ہے نا، ان کی بنائی ہوئی کمپوزیشنز کو چھیڑنا تو واقعی بے حرمتی ہے، لیکن نئی جنریشن کو وہ ہنگامہ سنانا، اس میں سازوں کے ساتھ تھوڑی سی بے حرمتی کرنی پڑتی ہے مجھے تھوڑی سی۔ اچھا، نہیں اس میں تو آپ دیکھیں کہ خود نصرت فتح علی خان صاحب نے بھی یہ کیا تھا، ایسے ہی کیا نا ایک استاد جی، ایک یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ظاہری بات ہے وقت بدلتا ہے، آلات آتے ہیں، ذرائع اس میں بدلتے ہیں، لوگوں کے ٹیسٹ بدلتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے بھی کہا تھا کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو تغیر کو کا راستہ تو نہیں روکا جا سکتا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کا اپنے موسیقی کی اس اوریجنلٹی سے کمٹمنٹ اتنی تھی کہ آپ لوگ اس کو کوئی نئی جدت ہی نہیں دے سکے اور نئی نسل کو اپنے ساتھ انوالو نہ رکھ سکے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف سے بھی کوئی یعنی کمزوری آئی ہے؟ نہیں، ہم نے تو اس کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسا لفظ ہے
اس کے ساتھ اسی طرح کے سر جوائن کرنے کے لیے کیونکہ تاکہ وہ لفظ جو ہیں وہ راضی رہیں، اس کی ٹیمپو بھی ٹھیک رہے اور اس کا ٹیمپرامنٹ بھی ٹھیک بیان کیا جائے. تو یہ تو ایک انصاف کی بات ہے، ہم نے تو انصاف کی بات کی. آپ کے لیے اب یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ کیونکہ آپ نے اگر اس میں جدید ٹچ کو لانا ہے تو یہ جو استاد کہہ رہے ہیں اس لفظ کے ساتھ اور اس روح کے ساتھ آپ انصاف کر سکیں گے؟ یہ کیسے انشور کرائیں گے کہ جدت بھی آئے اور اوریجنلٹی بھی نہ جائے؟ یہ ان کو دیکھ دیکھ کے، ان کی تربیت سے اور کرنے سے، کوشش سے ہو جاتا ہے. تو میں بلیو رکھتا ہوں کوشش کرنے پہ. تو تربیت بھی یہی ہے کہ بیٹا ایک کام نہیں ہو تو اس کی کوشش بار بار کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ وہ ہو نہ جائے. تو یہ میں کنفرمیشن نہیں دیتا ہوں کہ ہو جائے گا ہی نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جیسے خاموش لفظ ہے تو اس کی پروننسیشن یا اس کی ادائیگی ایسے ہی لگے کہ کوئی بندہ خاموش ہو رہا ہے. کیونکہ میرے بابا کی، ابا کی اسپیشلٹی یہی رہی ہے کہ جیسے سر تھے اور وہی سروں کا چناؤ کیا جیسے لفظ تھے. ان کے ایکسپریشنز، یہ ایکسپریشنز دینے میں اسپیشلسٹ ہوئے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ ینگسٹر، میں اپنے ابا کے ساتھ پچھلے 10-12 سال سے اکٹھے ایک ہی اسٹیج شیئر کرتا ہوں، شوز کرتے ہیں ہم آل اوور دا ورلڈ. تو بہت سے ینگ لوگ آئے ہوتے ہیں، بہت سے بزرگ آئے ہوتے ہیں، بہت سے اولڈ ایج لوگ آئے ہوتے ہیں. تو میں نے اکراس دا بارڈر کئی شوز میں دیکھا ہے، حالانکہ اس میں گایا بھی نہیں. ان شوز میں کراؤڈ میں بیٹھ کے سن رہا ہوتا تھا تو ینگ لڑکے، ینگ لڑکیاں میرے ابا کو ایسے سن رہے تھے جیسے وہ کسی فلمی سنگر کو سنتے ہیں. تو یہ بات میں سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ینگ لوگوں تک استاد غلام علی خان صاحب یا استاد مہدی حسن خان صاحب یا نصرت فتح علی خان صاحب وہ ان سے کنیکٹ نہیں ہیں. اچھا استاد، ایک تو خواص یعنی میوزک کا فن سمجھنے والے اور قدردان لوگ ہوتے ہیں، وہ تو شروع دن سے آپ لوگوں کے مداح تھے. لیکن کچھ آئٹم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو عوام میں مقبول کر لیتے ہیں. جس طرح مہدی حسن صاحب کو مقبول بنانے میں غالباً گلوں میں رنگ برے، باد نو بہار، وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ہر بندے کو اچھی لگتی تھی. تو آپ کے وہ کون کون سی غزلیں ہیں جس نے آپ کو عوامی یعنی میوزک کے فن سے نابلد لوگوں میں بھی مقبول بنایا؟ دیکھو نا، چپکے اسی طرح سے ہوا. وہ فلم سے پہلے ہٹ ہو گئی تھی، فلم میں بعد آئی انڈیا میں. تو دل میں ایک لہر سی، یہ بھی اتنی ہٹ ہے. ہنگامہ ہے کیوں برپا، یہ بھی اتنی ہٹ ہے. آوارگی، یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی. تو یہ چیزیں اسی طرح مشہور ہیں جس طرح فلمی گانے مشہور ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ چیزیں ایک نارمل ایک کامن آدمی تک بھی یہ پہنچی ہیں. پھر ایڈ کرتا چلوں ابا کی وہ غزل، ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، یہ چیزیں بہت عوامی ہوئی ہیں. پھر وہ پہلی باری آج جنا کھیاں نے تکیا، ایہو جہا تکیا کہ ہائے مار سٹے، مطلب یہ چیزیں ابا کی ایسی ہوئی ہیں کہ جو ایک بالکل لو کلاس سے ایک ہائی کلاس تک سب اس کو جانتے ہیں ان چیزوں کو. اچھا استاد، ایک آج کل آپ یعنی کوئی نئی کمپوزیشن بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے تو پرانے اتنے ہیں، پھر جدھر جاتے ہوں گے تو وہ پرانے آئٹم کی فرمائشیں اتنی ہوتی ہیں بہت زیادہ. تو ابھی آپ کچھ نئے آئٹم بھی وہ کمپوز کر رہے ہیں یا کہ نہیں، بس وہی چیزیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں مشکل سے؟ نہیں، نئے بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. آگے کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا چاہیے نا. تو کیونکہ لیکن اس کے جو نقشہ ہے وہ اسی طرح رہے گا جو لوگوں کو پسند بھی آئے اور میرے کو بھی پسند آئے. ٹھیک. اچھا، ایک ان جیسے لوگوں کی یہ بڑی سعادت اور خوش قسمتی بھی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے اولاد بن جاتے ہیں اور جانشین بھی بن جاتے ہیں. لیکن ایک ان کے لیے بڑا مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے درخت کے نیچے وہ چھوٹے درخت کو وہ کم ملتا ہے. تو اس کے لیے کیونکہ ہماری دعائیں بھی ہیں اور اللہ کرے کہ آپ کا سایہ سلامت رہے سروں پہ، ان کے بھی اور ہمارے بھی. تو آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایکسیپٹ کرنا یہ کیسے ہوگا، اتنے بڑی شخصیت کے ہوتے ہوئے؟ یہ ہو جاتا ہے، کوشش سے ہو جاتا ہے سب کچھ. ہاں انشاءاللہ. آپ اس چیلنج کا کیا کریں گے؟ اس کو تقریباً اصل میں تھوڑا انٹرپٹ، میں سوری فار دیٹ. وہ اصل میں اچانک سے بات دماغ میں آ گئی آپ کا اتنی خوبصورت بات سے کہ بڑے درخت کے نیچے چھوٹے درختوں کا یا پودوں کا پلپنا مشکل ہوتا ہے. لیکن مجھے اس لیے یقین ہے کہ میرا جو بڑا پودا ہے نا وہ میرے لیے بہت دعائیں کرتا ہے. تو اس لیے مجھے بہت زیادہ یقین ہے. اور باقی کام تو سب کرتے ہیں، محنت بھی سب کرتے ہیں، کوشش بھی سب کرتے ہیں. چھوٹے بڑے دونوں
पौधों की नस्ल एक है तो वो छोटे पौधे की जड़ों को भी उधर से तक़वियत दे रहा है। हाँ जी। तो जो मेरा बड़ा पौधा है वो मेरे लिए इतनी दुआएं करता है, हाँ। इतना प्यार करता है, इतना गाइड करते हैं, तो मुझे उनकी दुआओं पे ज़्यादा बिलीव है। जी जी उस्ताद जी, तो बस मेरी आखिरी ये गुजारिश होगी कि आपको ज़्यादा हम तकलीफ़ नहीं देना चाहेंगे। आपने बड़ी मेहरबानी की, इतना वक्त हमें दिया कि आप बस अपने एक पसंदीदा गज़ल की, वैसे तो हमारे तो सब पसंदीदा है, मतला आप कर लें, मुकम्मल फिर छोटे उस्ताद कर लेंगे। ये गज़ल जो है मोहसिन नकवी साहब की है। जी जी इरशाद। तो उन्होंने मुझे मुल्तान में गया हुआ था तो फंक्शन पे, तो उन्होंने कहा ये गज़ल की धुन बनाओ। मेरे दोस्त भी थे, वो यहाँ भी आते रहे हैं, खुदा उनको करी के रहमत करे। तो मुझे कहने लगे कि ये मैंने नई गज़ल की है और इसमें नयापन है, तो आप ज़रा, मैंने कहा जी आराम से बनाऊँगा, इतना जल्दी तो इसकी कंपोजिशन नहीं बनेगी, टाइम लगता है। कहता मैं जो कह रहा हूँ मैं दुआ करूँगा। तो मुझे उन्होंने ये भी कहा कि मैं सैयद भी हूँ, मैं दुआ करूँगा तेरे लिए, अक्सर मैं करता रहता हूँ। अल्लाह सलामत रखे आपको, और अल्लाह आमिर आपको भी सलामत रखे, आपको मज़ीद तरक्की दे। और ये देखिए आपकी 20 मिनट की मेहनत की तख्लीक, और मेरे ख़्याल में 20 सदियाँ गुज़र जाएंगी, लेकिन वो इसी तरह पॉपुलर रहेगा, वो इसी तरह नाजुक जज्बात को छेड़ता रहेगा, वो इसी तरह लोगों में सुख बांटने का ज़रिया बनता रहेगा। मैं बेहद मशकूर हूँ उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब आपका और आमिर ग़ुलाम अली ख़ान साहब आपका। नाज़रीन, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि यही वो लोग हैं जिनको हम अज़ीम इसलिए समझते हैं कि जो आम लोगों के बरक्स सुख बांटने का बाइस बनते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ क़ुर्बान कर दी इस फ़न के लिए, लेकिन इस फ़न को ज़िंदा रखा, इस फ़न को अगली नस्लों तक मुंतकिल कर रहे हैं, और ऐसी एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया वो देते रहे जिसमें लताफ़त थी, जिसमें हुस्न है, जिसमें इश्क़ है, जिसमें मोहब्बत का पैगाम है, लेकिन उसमें बेहूदगी नहीं है, उसमें बेहयाई नहीं है। और यही इन लोगों का कमाल था कि वो अपने फ़न और उस फ़न में कमाल के ज़रिए सोसाइटी को अपने साथ मुंसलिक रखते हैं। दुनिया ने तो उनको इज़्ज़त देने में कोई बुख़ल नहीं की, और न आइंदा नस्लें इंशाअल्लाह उनको इज़्ज़त देने में बुख़ल से काम लेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि हुकूमती सतह पे कभी भी इस फ़न की सरपरस्ती नहीं की गई। और अगर इस वक्त नई नस्ल का ज़ौक़ जिस तरह लिबास के लिहाज से ख़राब होता जा रहा है, जिस तरह ख़ुराक के लिहाज से ख़राब होता जा रहा है, उसी तरह अगर म्यूज़िक के हवाले से भी ख़राब होता जा रहा है, तो वो उसमें इन लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं रह गई है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि रियासत की तरफ से न कभी इस फ़न की सरपरस्ती की गई और न इन लोगों को की वो सरपरस्ती की गई, ना उनको वो मदद। और ये लोग आज भी तैयार है, जिस तरह इन्होंने फरमाया कि आज भी अगर हुकूमत आगे बढ़े तो ये लोग इस मामले में किसी बुख़ल से काम नहीं लेंगे, और इस फ़न को बाकी दुनिया और बाकी पाकिस्तानियों तक मुंतकिल करने के लिए अपनी खिदमत आज भी वो पेश करने को तैयार हैं। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब और उनके बेटे आमिर ग़ुलाम अली ख़ान साहब जैसे लोगों के साए को हमारे सिरों पे सलामत रखे, आज के स्पेशल जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।